آپ کا آج ہمارا فورم احتجاج ہے۔ ہمارا ایشو یہ تھا کہ ہمارے جو گندم بیچنے کسان آتا تھا نا، اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی تھی، جو خریدنے آتا تھا اس پہ بھی ایف آئی آر کاٹ دی جاتی تھی۔ ظلم یہ ہے کہ گندم کا ریٹ 4100 روپے پنجاب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور سارے چاروں صوبوں میں وہ 4100 میں گندم بکی۔ اس بھاول نگر نے بھی 500 میں 3900 کی گندم خریدی۔ اب کیسا ظلم ہے کہ 2600 کی گندم خریدنے پہ بھی کسان پہ پرچہ اور آڑتی پہ بھی پرچہ۔ تو ہم یہ پرامن احتجاج ہے، ہم نے ڈی سی اور ڈی پی اور انتظامیہ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے کسانوں پہ جو ایف آئی آر ہیں وہ خارج کی جائیں۔ وہ اگر ایف آئی آر کی خارج کی رپورٹ اور جو ہمارے اور ایشوز ہیں، بجلی کے ایشوز ہیں، 3-4 جو ایشوز ہیں، خاص کر جس میں ہمارے ٹیوب ویل کے کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں، جو سیڈ کمپنیاں ہیں ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے، بلکہ بھاول نگر میں لیب بھی نہیں ہے جس سے وہ زرعی ادویات کو چیک کیا جائے کہ یہ 2 نمبر یا 1 نمبر ہے۔ اور جو ہمارے کسانوں کا سال کے مختلف طریقے سے اس کو کھاد کے ذریعے، پانی کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے ہر طرح سے ظلم کیا جا رہا۔ خاص کر گندم کا جو ریٹ ہے وہ اتنا کم ہے، کاٹن کا، مونجی کا جو سیڈ انہوں نے دیا وہ 2 نمبر دیا، اور کاٹن اس ٹائم 7000 مارکیٹ میں ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے آج مریم صاحبہ میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا آغاز ہے، اگر انتظامیہ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم کریں گے، اگر نہیں تو ہمارے جو پاک متن اور پورے والا سے قافلے ہیں ہم نے وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ ہم بھوکا پتن پہ آئیں گے اور ادھر سے ہم جائیں گے اور اسی ریلیوں کو آگے لیتے ہوئے لاہور پہنچ جائیں گے۔ ہم انتظامیہ کو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے کسانوں پہ جو ایف آئی آر ہیں وہ ختم کی جائیں، اگر نہیں کی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ کپاس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کپاس دیکھیں جی، آپ دیکھیں پچھلے سال 10,000، اس سال 7,000، اور پچھلے سال کھاد کا کیا ریٹ تھا؟ بجلی کا یونٹ جو 20 روپے تھا اس دفعہ 70 روپے ہے۔ اور دوسرا ہماری جو زرعی ادویات ہے وہ تو بالکل، آج میں اپنے کسان بھائیوں کے پاس گیا، مکئی کی دیکھا وہ سنڈی ماری نہیں رہی ان سے۔ تو جو ظلم زراعت کے ساتھ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان 70% زراعت پہ ڈپینڈ ہے۔ یہ بھاول نگر شہر اگر زراعت ختم ہو گئی تو نہ کریانہ سٹور ہے، نہ میڈیکل سٹور ہے، نہ وکلا کی ہے، سب کسان سے جڑا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے اگر اس ملک کو بچانا ہے تو کسان کو بچائیں، اگر کسان نہ بچا تو یہ ملک نہیں بچے۔ ڈاکٹر صاحب دھان کی سستی لے کر رائس مہنگے بیچے جا رہے ہیں، کسان تو وہاں بھی اس کی دیکھیں جی، میں ابھی ایک بتاؤں نا کہ ابھی ہماری کو مونجی جلا دینا تو اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی بھاول نگر میں رائس ملیں دیکھی جس کا دھواں اٹھ رہا ہے اور جس سے زہریلے سے لوگوں کو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ انتظامیہ کو پیسہ دیتے ہیں، کسان غریب کچھ نہیں دیتا، اس کی 10 مربے دور بھی جل رہی ہو تو اس پہ ایف آئی آر دیتے ہیں۔ گندم کی جو ہمارا ضلع ہے وہ گندم اور کسان کے حوالے کا ٹاپ پر ہے۔ اس دفعہ جو کپاس میں بھی ہماری گندم میں ہمارا کیا صورت ہے؟ ابھی سب سے بڑی پرابلم جو المیہ اس ملک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے کسان نے گندم کاشت کم کر دی تو ہمارے پاس اتنا ذرا مبادلہ ڈالر ہے کہ ہم باہر کی دنیا سے گندم خرید لیں گے، اور اس وقت باہر کی دنیا میں جو موسمی تبدیلی ہوئی ہے اس وقت باہر کی گندم کا کیا ریٹ ہوگا؟ اگر کاشتکار نے گندم کاشت نہ کی، جو نظر آ رہا ہے کہ کاشتکار گندم کم کاشت کرے گا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان اسی دن ڈیفالٹ کر جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنا ذرا مبادلہ نہیں کہ اتنی ڈالر دے کے گندم باہر سے منگوا لے۔ صاحب جب گندم سستی لے رہے تھے اس ٹائم آپ کی پلیٹ فارم کہاں تھا جو آپ؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح بات کیا۔ ہم نے پچھلے لاہور میں احتجاج کیا، بلکہ اس پہ اتنی پولیس نے شیلنگ کی، ہمارے بچے بیٹیاں ان کو گرفتار کیا۔ مریم صاحب نے کہا کہ ہم کسانوں کو یہ جو لے کے آئے ہیں دھرنا اس کو نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے ایسا ظلم کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوا جو ہم یہ کسان گندم کا ریٹ لے کے مریم صاحب کے اس کے دفتر پہنچے ہی نہیں تو رستے میں کسانوں کو اور شیلنگ اور گرفتار کیا۔ سر ٹوٹل ایف آئی آر کتنی ہے؟ ایف آئی آر تقریباً بھاول نگر میں 2 ہیں اور ارون آباد میں 1 ہے، یہ ابھی ہم پتہ چلا۔